السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقلق زامران خانقلق زامران ایک قریہ ہے جن کے تمام باشندے ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہر ایک دوسرے کے سہارے پر زندگی بسر کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور تعاون کرنے والے ہیں۔ خانقلق تربت سے تقریباً 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ بدقسمتی سے روڈ خراب ہونے کی وجہ سے لوگ 4-5 گھنٹے سفر کر کے تربت شہر پہنچ جاتے ہیں۔ علاقے کے اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ خانقلق زامران کے گھرانوں میں کثیر تعداد نے نقل مکانی کر کے دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے اور کچھ مائیگریٹ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آخر وجہ اور سبب کیا ہے کہ خانقلق مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہے؟ سب سے بڑی سبب اور وجہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے جب ناگ زامران میں ایپسی کی کیمپ لگایا گیا تو انہوں نے خانقلق کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ جب کوئی بندہ تربت جا رہا تھا یا خانقلق میں آ رہا تھا تو ایپسی نے بلا وجہ روک کر گاڑیوں سے نکال دیا اور تلاشی لے کر فضول بحث و مباحثہ کی اور عجیب و غریب سوال پوچھا۔ 2 گھنٹے تک جانے نہیں دیا۔ خانقلق تناگ موٹر سائیکلوں کی شارٹ کٹ راستہ بند کیا۔ یہ خانقلق کی مائیگریٹ کرنے کا سب سے بڑا سبب اور وجہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ خانقلق میں کوئی ہسپتال اور کوئی میڈیکل اسٹور نہیں۔ بیماری حادثات میں لوگ بلیدہ تربت سفر کرتے ہیں اور روڈ بے حد اور بے انتہا خراب ہے۔ بیماری حادثے میں لوگ بڑی مشکل بلیدہ سے کسی نہ کسی ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں یا تربت میں کسی ہسپتال میں جاتے ہیں۔ خانقلق روڈ دانستہ طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ 10 سال پہلے خانقلق تناگ 10 لاکھ کی فنڈ کی منظوری ہوئی مگر ٹھیکیداروں کی بنائی گئی روڈ ناکام ہوئی۔ پھر جالگی سے لے کر گلی تک روڈ کھولا گیا۔ خانقلق تناگ روڈ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا اور کچھ بے بنیاد بہانے بنایا گیا اور پیرتنک والی روڈ کو کھولا گیا جو اب وہاں ایپسی کی کیمپ موجود ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو بیماری لگ جائے تو ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تو وہ ناگ میں کسی لوکل گاڑی بلانے جاتا ہے تو ناگ والے لوکل اس مجبوری سے ناگ کے تمام لوکل گاڑیاں فائدہ اٹھا کر ان سے 15 سے 18 ہزار صرف بلیدہ جانے آنے میں وصول کرتے ہیں۔ خانقلق کی مائیگریٹ کرنے کا تیسری سبب یہ ہے کہ خانقلق کے اکثر لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، ان کے پاس باغ باغیچے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے قحط سالی آ گئی اور پانی کی قلت ہوئی، لوگوں کے باغات مر گئے اور ان کو بڑا نقصان ہوا۔ اسی دوران خانقلق واٹر سپلائی کی منظوری ہوئی، پائپ لائن اور ٹانکیوں کی پیسے مل گئے جو خانقلق کے 2 بازاروں سمیت خانقلق کے 2 بڑے ہنگام جو خانقلق شہر اور ڈوکو کے نام سے مشہور ہیں ان کو سہولت کے ساتھ کافی تھے مگر بدقسمتی سے یہ فنڈ ہڑپ کر دیا گیا۔ پائپ لائن لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لگایا اور 2 ٹانکی سرکار کی طرف سے باندھا گیا جو ایک گر گیا پھر تعمیر کیا گیا، دوسرے بعد میں گر گیا اور ایک بندہ بھی اسی وجہ سے زخمی ہوئے۔ خانقلق کی مائیگریٹ کرنے کا چوتھا سبب یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی عدم توجہی سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے میں دوسرے شہروں میں منتقل ہو جاتے ہیں، شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ خانقلق کے 2 اسکولوں کے 4 ٹیچرز ہیں، تمام اپنے بچوں کو دوسرے شہروں میں پڑھا رہے ہیں مگر بدقسمتی سے غریب بچوں کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ تمام ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ
دو غریب بچوں کا خرچہ دے کر ان کو دوسرے شہروں میں پڑھائیں تاکہ ان کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ خانقاہ لگ کی نقل مکانی کا 5واں سبب یہ ہے کہ خانقاہ لگ میں کسی بھی نیٹ ورک کام نہیں کرتا، تو لوگ اپنے پیاروں کی حال پرسی اور حال احوال کرنے پر تڑپتے ہیں۔ اگر کسی کو مجبوری ہو جائے تو ایک پہاڑ دور فاصلے پر واقع ہے، لوگ وہاں جا کر کبھی وہاں نیٹ ورک ہے اور کبھی وہاں نیٹ ورک نہیں ہے، بجلی کا نام و نشان نہیں، نیٹ کا تو تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ خانقاہ لگ کے کچھ گھرانے اب بھی موجود ہیں جو نقل مکانی نہیں کر سکتے، تو ہم حکومت وقت کو یہ التماس کرتے ہیں کہ خدا را خانقاہ لگ زامران کے جتنے لوگ موجود ہیں یہ مائیگریٹ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے نقل مکانی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ لوگ تربت اور بلیدہ میں زمین خرید نہیں سکتے، نہ کہ گھر تعمیر کر سکتے ہیں۔ برائے کرم ان کا خاص خیال کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کیا جائے، لہذا ان کے لیے سولر اور موٹر کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ اپنے کاشتکاری سہولت کے ساتھ کر سکیں، اور ان کے روڈ، بجلی، نیٹ ورک کا اہتمام کیا جائے تاکہ ان کی زندگی آسانی سے گزر جائے۔